بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پوری دنیا میں بڑے چینجز آ رہی ہیں۔ فرانس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں فلسطین کو بہت جلد ایکسیپٹ کر لوں گا۔ دنیا کے کوئی 173 ملک ہیں، جن میں سے 143 ملکوں نے ایکسیپٹ آلریڈی کیا ہوا ہے۔ تو اور یہ جو G7 ہے، یہ پہلا ملک ہے کہ جو فرانس جو ابھی اس میں مطلب ہے کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین کو ایکسیپٹ کروں گا۔ اور یہ بڑا سخت ہے، وہ امریکہ کو بڑا غصہ ہے، اسرائیل کو بھی بڑا غصہ ہے، اور جو باقی ملک ہیں انہیں تھوڑی سی ان میں گھبراہٹ ہے۔ لیکن وہ اٹلی ہے، وہ کب تک رہے گا؟ وہ فلسطین کو ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ اسرائیل نے تو حد کر دی تھی وہاں، جو ظلم و ستم کیا جو پچھلے سالوں سے، بلکہ کئی دہائیوں سے وہ اتنا ظلم کر رہا ہے غزہ پر، فلسطین پر، غزہ پر، اب شام پر، اور مطلب اس نے انسانوں کو جانوروں کی طرح مارا ہے۔ ان کے نہ بچے دیکھے، نہ عورتیں دیکھی، نہ کوئی انہوں نے چیز نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے اس بری طرح ان کو روند کے رکھ دیا تھا۔ تو اب یہ کچھ وقت کو پلٹی کھا رہا ہے۔ اب یہ نیٹو کا بھی جو معاملہ ہے، یہ بھی اب ٹوٹنا شروع ہو جانا ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ جتنے پیسے دو گے اتنے میں ڈالوں گا۔ باقی ملک تو ان کے مالی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، یہ جرمنی یا انگلستان تو کوئی دوڑ دھوپ کر کے کوئی پیسے اکٹھے کر لیں گے، لیکن باقیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ بھی کسی وقت میں بھی اس کی بھی بریکیج شروع ہو جائے گی، اور G7 کی تو شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ اب بڑا جو ہے نا کوئی جو بیلنس آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادھر چین نے بھی اپنا پورا جو ایک سپر پاور کی جو پوری جو خصوصیات ہے وہ دکھانی شروع کر دی ہیں۔ اور ہندوستان جو ہے نا آج کل بڑا نرم پڑا ہوا ہے، اس نے چین کے ویزے بھی کھول دیے ہیں، اور ان کے لوگوں کو کہا ہے کہ یہاں آگے کاروبار کرو۔ اور چین نے بھی کہا ہے کہ بھائی صاحب، آپ تبت میں ہم ڈیم بنا رہے ہیں، آپ کا ہم 60% جو پانی ہم اپنے پاس رکھیں گے اور 40% ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس سے ہندوستان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ وہ حالات بڑے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ مودی صاحب کا جو بہار کا علاقہ ہے اور جو ساتھ گجرات ہے، وہ اس میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی ہیں۔ وہاں کے جو تھے وہ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے، اس نے ریزائن کر دیا، اور کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ فارن افیئر پر آپ بات کر لیں۔ اس پہ مودی کی پارٹی کو بہت کچھ سننا پڑا، کہ ہمارے جہاز کتنے گرے، ہم لوگ کتنے نقصان ہوا، ہمارے کتنے فوجی مارے گئے، ہمارے کتنے سویلین کو تکلیف اٹھانی پڑی، اور یہ تمہارا جو سندور کا سارا پروگرام تھا وہ کہاں گیا۔ اور یہ بڑے مشکلات، اور بلکہ ایک ان کے لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ 75 سال کے ہو گئے ہیں، تو آپ کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، اب آپ ریٹائر ہو جائیں، چھوڑ دیں سیاست کو، اب یہ آپ کی بس کی بات نہیں رہی ہے، اب دوسروں کو موقع دیں۔ تو پاکستان کے جو ہمارے اپنے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں عاصم منیر، وہ چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ وہ بڑے گفت و شنید ہو رہی ہے نئے اسلحے کے اوپر، نئے سسٹمز کے اوپر، نئی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنی یہ پوری ٹیم لے کے گئے ہوئے ہیں۔ ادھر اسحاق ڈار صاحب وہاں پہنچے ہوئے، اپنے وہاں واشنگٹن میں، وہ اپنی جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ انہیں بڑا پروٹوکول ملا اسحاق صاحب کو، ان کے وزیر خارجہ صاحب نے ان سے آ کے ملاقات کی، اور ان کے ہائی آفیشلز نے ان سے ملاقات کی۔ اور اب یہ کچھ پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوا، کچھ ہماری بھی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھنی شروع کر دی، اور اسی طرح ہمارے کاموں میں برکتیں پیدا ہوں۔ اور فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ تو اسرائیل نے بہت اس پہ ظلم کیا، بہت ظلم کیا، اور غزہ پر بہت ظلم کیا، شام پہ بہت ظلم ہوا۔
تو یہ تو اسے بھگتنا ہی تھا. یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح چلتے ہی نہیں ہے. وقت جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے. تو یہ تھی میری چھوٹا سا ویلاگ تھا. یہ میں نے کہا جی آپ سے شیئر کر لوں. تو کائنڈلی آپ مجھے شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے چینل کے لیے دعا کیجیے گا. ویوز بھی آپ دیں مجھے. پوری دنیا میں میرے لوگ دیکھتے ہیں، مجھے سبسکرائبس کرتے ہیں. ہزاروں لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہم ایک کنبہ بن کے آگے چلیں. یہ تھی میری آج کا چھوٹی سا ویلاگ. اب میں خدا حافظ چاہتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.